حضرات نے دیکھا کہ ایک بڑا مشہور و معروف مقدمہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے تھا اور اس کا فیصلہ ہوا، یعنی عدت میں نکاح کے حوالے سے، اور اس میں ان کو سزا بھی ہو گئی، 7 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اور آپ حضرات نے وہ سب میڈیا میں دیکھا، تو میں بڑا اس معاملے کو لے کے بڑا حیران تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے مفتی ہیں، ماشاء اللہ علماء کرام ہیں، اور وہ مفتی اور علماء کرام جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر کوئی عالم ہے نا، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، اگر اس کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے ہے تو وہ پھر سیاست کو آگے رکھتا ہے، جو بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا تو وہ تو سیاسی مخالف ہوگا، وہ پھر وہ اس میں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سیاست کے اوپر کیا کیا چیزیں چلتی ہیں۔ تو لیکن اس سے ہٹ کے کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، دارالافتاء ہیں، تو وہ جب موجود ہیں تو ان کو ایک متفقہ کوئی رائے پیش ضرور کرنی چاہیے تھی۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، پاکستان میں بڑے بڑے مشائخ علماء موجود ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، میں صرف آپ حضرات کی نالج کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ وفاقی شریعہ جو کوڈ ہے نا، اس کے اندر، شریعت کوڈ کے اندر چلنا چاہیے تھا، اور ہمارے ملک کے اندر موجود ہے وہ، اور وہاں پہ اگر چلتا تو پھر شریعت کے پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی شرعی کوڈ کے اندر اس کو کیوں نہیں چلایا گیا۔ اچھا، اب ایک چیز دیکھیں، سیاست ہوتی رہے گی، سیاست چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب بھی بچے نہیں ہیں، میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ بھٹو کو جو ہے وہ سزا دی، تو وہ بھی تو سیاسی فیصلہ ہی تھا نا، اس کو سزائے موت دی، تو آج تک اس کو کسی نے قبول کیا؟ کسی نے قبول نہیں، ابھی تو اس کے حوالے سے پھر وہ مقدمہ شروع ہو گیا تھا۔ تو سیاست پہ آپ سیاست کریں، جتنی آپ نے کرنی ہے کریں، آپ نے وہ توشہ خانہ کے اوپر کیا، کوئی بات نہیں بھائی، آپ کریں، آپ وہ سائفر کے اوپر آپ نے کیا، سائفر پہ کر لیں آپ جی۔ ابھی آپ جو اور اسکینڈل ہے وہ القادر ٹرسٹ کا، وہ باقی ہے، آپ اس پہ کر لیں سیاست۔ آپ ابھی 9 مئی باقی ہے، اس کے اوپر بھی تو آپ نے بھی فیصلے کرنے ہیں نا، وہ بھی کر لیں، آپ سب چیزیں کر لیں۔ کیا ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو مقتدرہ ہے، اس کے پاس اتنی عقل اور نہیں ہے کہ اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پہ اس معاملے کو لے کر؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے خواتین کے حقوق کتنے متاثر ہوں گے، اور اس فیصلے نے خواتین کے حقوق کو کتنا متاثر کیا ہے، اور یہ اب کتنے، یہ تو جب وقت آئے گا، ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی یا وفاقی شرعی کورٹ میں اس کو کوئی لے کے جائے، سپریم کورٹ، جب وہ فیصلہ ہوگا تو اس وقت، لیکن ایک مثال تو قائم کر دی نا آپ نے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے شرعی پہلوؤں کو بھی سامنے نہیں رکھا۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک سیاسی طبقہ ہے، اور وہ ان کی بلا سے کہ مذہب کو استعمال کرنا ہے انہوں نے، اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، اب وہ نکل آئے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ مجھے اتنا دکھ ہوا، اور ابھی تک میں اس پہ انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقف سامنے آئے گا، کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، مفتی ہیں، کہ وہ اپنا ایک موقف پیش کریں گے، وہ ریاست کو متوجہ کریں گے کہ بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے، کریں۔ آپ نے جو، ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر جب الیکشن سے پہلے آپ نے میاں نواز شریف اور کس طرح کے آپ نے مقدمے بنائے، اور کون کون سی چیزیں آپ لے کر آئے۔ پاناما تو سائڈ پہ چلا گیا تھا، آپ نے اقامہ پہ فارغ کیا، حالانکہ پاناما جو تھا وہ ایک اس کی تو پھر کوئی چیزیں تھی سامنے۔ تو ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ آج ایک کو مجرم ٹھہراتے ہیں، کرپٹ بناتے ہیں، کل وہی جو ہے کرپٹ آپ اس کو اوپر بٹھاتے ہیں۔ تو وہ باتیں چلیں، ٹھیک ہے جی، آپ سیاست کریں، لیکن مذہبی معاملات کو اور شریعت کو مذاق نہ بنائیں۔ ایک تو یہ بہت ہی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو ایک موقف دینا چاہیے، اور چلے ابھی آپ نہ دیں، آپ یہ سمجھیں گے کہ ابھی آپ دیں گے جی کہیں اس کو فائدہ نہ ہو جائے، اس کو تو جو فائدہ ہونا ہے، نقصان ہونا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، چلیں ابھی نہ دیں، لیکن کچھ عرصے بعد تو دینا چاہیے نا، بولنا تو چاہیے کہ بھئی یہ کیا فیصلہ کیا۔ پھر آپ حضرات دیکھیں کہ یقین جانے، میں نے اس پورے فیصلے کو نہیں، لیکن اس کی جو وہ تھی اس کو پڑھا ہے، کس قسم کے سوالات پوچھے گئے، اف اللہ، اور کتنی طوفان بدتمیزی تھی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کیا گیا۔ وہ تو ایک شک نکال دی تھی
اگر وہ شک بھی شامل کرتے نا تو پتہ نہیں یہاں، اور اتنی غلیظ زبان اور اتنی، تو یہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ بڑے ہی سوچنے کی بات ہے۔ اور جب ایک عورت جو ہے وہ ایک شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، تو یہ کام تو مفتیوں کا تھا نا، وہ ڈیسائیڈ کرتے اور پھر اس میں تو پھر اختلاف کہ بھئی کورٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ان شرعی معاملات کے اندر وہ کرے، کیا اس کو یہاں پہ ہم لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو روزانہ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے کوئی عورت بولتی ہے کہ جی مجھے میرے شوہر نے طلاق دی اور جس دن سے دی ہے تو اس دن سے ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے نا عدت کو، تو وہ تو بعد میں ڈاکومنٹڈ صورتحال تو بعد میں بنتی ہے نا، وہ تو بعد میں جا کے کہیں کوئی ایویڈنس، وہ ایک سرٹیفکیٹ ہم اس کو کہتے ہیں بھائی سرٹیفکیٹ لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ تم پر الزام لگا دے، کچھ لگا دے۔ تو یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں، لیکن آج تک پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کیس کبھی نہیں ہوا، اور جس طریقے سے فیصلہ ہوا ایسا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی سے بہت سارے لوگوں کو وہ آدمی پسند نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وقت اس کے حالات اس کے بارے میں، لیکن کم سے کم شریعت کو تو بیچ میں نہ لے کے آئے نا، شریعت کو تو نہ مذاق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، میرے جو بھائی نے کہا نا کہ وہ مفتی سعید صاحب والی بات، میں مفتی سعید صاحب سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی، میں اسلام آباد گیا تو وہاں پہ اسلام آباد کلب ہے، تو وہاں یہ بیٹھے تھے، وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو گزارش یہ کرنی ہے، دیکھیں یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا، لیکن جو خوف اور تشدد اور بندوق اور طاقت کے زور پہ لوگوں سے جو ہے وہ بیانات تبدیل کروا لیے جاتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، اور حالانکہ دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں نے کیس پڑھا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں پہلے جو میں نے نکاح، اب کتنے نکاح، میں اپنی بات آپ کو، ہم کتنے نکاح پڑھانے جاتے ہیں، ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جب فارم فل کرواتے ہیں، ویسے تو میں زیادہ نہیں پڑھاتا، کوئی بہت ہی قریبی ہو، بہت محبت کرنے والا ہو تو پڑھا بھی دیتا ہوں، تو ہم جب فارم فل کرواتے ہیں، ہمارا ایک پورا سسٹم ہے، آن لائن جائیں فارم فل کریں، اس میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ ہے، آپ کی طلاق ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، طلاق، تو وہ جب بتاتے ہیں نا کہ بھئی طلاق ہو گئی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی طلاق کب ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں نا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی طلاق کب ہوئی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہوئی ہے، عدت گزر گئی یا نہیں گزر گئی، عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، تو یہ ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو نکاح کے وقت میں ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ ڈسکلوز نہ کیجئے گا کہ یہ ان کی پہلے شادی ہوئی ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی ہے، تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو حالانکہ نکاح کے موقع پہ ان چیزوں کا اظہار کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی، اچھا پھر میں پوچھتا بھی ہوں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے اور تو آپ شادی کر رہے ہیں، تو آپ کا جو شوہر ہے، اور ہماری اخلاقی تربیت تو ہوئی بھی نہیں، جو بات صحیح ہے، میں نے دیکھا ہے یہاں لوگوں کو کہ ایک دوسرے کے اوپر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کچھ تو خیال کرو کہ آپ لوگ میاں بیوی تھے، کتنے سال آپ لوگوں کی شادی رہی ہے، آپ لوگوں کے بچے ہیں، اس کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، کیا کیا لفظ نہیں بولے ایک دوسرے کو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یار خدا کا خوف کھاؤ، ایسا نہ کرو۔ ہم بھی معاملات روزانہ دیکھتے ہیں نا، حل کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایشوز آتے ہیں، تو یقین جانے اس درجے تک نفرت پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے غلیظ الزامات لگاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو لیکن قاضی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے تو اب جب ایک آدمی نکاح پڑھانے گیا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہ بھئی عدت ختم ہو چکی ہے، انہوں نے کہا عدت ختم ہو چکی ہے۔ اب جب عورت کہہ رہی ہے کہ عدت ختم ہو چکی ہے تو عورت کی اس کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اتنے سال تک آپ دیکھیں نا کہ یا تو اس نکاح کے موقع کے اوپر جب وہ نکاح ہوا تھا تو اسی وقت آپ مقدمہ کر دیتے، اسی وقت آپ کہتے کہ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے بعد کرتے۔ اچھا پھر اس کا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں تھا، پھر دوبارہ سے کیا آپ نے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ اتنے سال تک خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ بھئی اتنے سال تک آپ کو کیا، آپ کے بچے سب انجوائے کرتے رہے، وہ پتہ نہیں کتنے، وہ میں نہیں کہتا کہ سچ ہے جھوٹ ہے، الزامات ہیں جو بھی ہے، تو لیکن عمرہ کرنے گئے، خود تو شاید نہیں گئے، وہ ایک تصویر مشہور ہوئی تھی، ان کی فیملی پوری گئی، تو اور کتنے تصویر کھنچوا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی، تو
کچھ انسان کو حیا کرنی چاہیے، کچھ اس کو اچھا، لیکن اب لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی لوگوں کے اوپر آپ جب بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بندوق کے سامنے کون رکتا ہے؟ لیکن ریاست کا یہ کام ہے نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت، ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم اس لیول پہ اور چیزیں بہت ہیں نا سزا دینے کے لیے، نااہل قرار دینے کے لیے، تو یہ اس میں بھی کیوں کہ اس میں آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بس ایک بندے کو آپ نے گرانا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ آپ ہی جو ہے اس کو اٹھا کے بٹھا رہے ہوں گے، اور پھر صادق اور امین کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کے سرٹیفکیٹ دلوا رہے ہوں گے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب وہ دور نہیں ہے، اب دور بدل چکا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگوں کے سامنے چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں، اب چیزیں چھپتی نہیں ہیں. تو لہذا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں یار. اس سے جو ہماری اسلامی ویلیوز ہیں ان کو تو کم سے کم قائم رکھے نا، یا اس کا بھی بڑا غرق کرنا ہے، یا اس کو بھی جو ہے آپ نے متنازع ہی بنا دینا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا، اور بیچاری عورتوں کے حقوق، عورتوں کا اس سے کتنے معاملات خراب ہوں گے، اور عورتیں تو بیچاری پھنس گئیں. لیکن آپ کو تو اس سے پڑی کچھ نہیں ہے. کل کو جب آپ کے گھروں میں یہ بات آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ کیا ہوا. تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں نا، ایسا نہ کریں کہ بھئی معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں.